بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یورپ اور امریکہ میں لوگوں کی کافی تعداد اسلام سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد جو انہیں تکلیفیں پیش آتی ہیں، اگر ان سب باتوں کا ذکر کیا جائے تو دن ہی نکل جائے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی امریکن لڑکی عائشہ کا ذکر کریں گے جس نے اسلام قبول کیا، تو قبول اسلام کے بعد جو باتیں عائشہ نے سنی، اس کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ غیر مسلم معاشرے میں اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو اسے کن باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ تو وہ خود ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس پر جو گزر رہی ہوتی ہے وہ کوئی اور زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ نہیں سکتا۔ اسلام قبول کرنے کی بہت ساری وجوہات بتائیں۔ سب سے پہلی وجہ، قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے پہلی بار قرآن مجید کالج میں پڑھا۔ اس کے حسن بیان نے مجھے بہت متاثر کیا، اور اسلامی طرز حیات کا بہترین نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ میں نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دین کا بہتر عملی نمونہ تسلیم کر لیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ میری زندگی بدل گئی۔ یہ بات میں اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ قبول اسلام کے بعد دوستوں اور رشتہ داروں میں بہت مشکلات پیش آئیں گی، مگر میں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ چونکہ میں عیسائی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور دونوں مذہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ دونوں مذہب کا آغاز بھی عرب کی سرزمین پر ہوا۔ فرق صرف یہ نظر آیا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ ایک بات تو صاف تھی کہ عیسائی مذہب میں پیغام سے زیادہ پیغمبر کی اہمیت تھی، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچایا، مگر انہوں نے پیغام کی اہمیت کو کم ہونے نہیں دیا۔ ان کی زندگی مثالی ہے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی زندگی پر نافذ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز حیات اور طریقہ کار مسلمانوں کے لیے مثالی ہے۔ ویسے تو امریکہ میں لوگوں کی اسلام سے اتنی واقفیت تو نہیں ہے، مگر آہستہ آہستہ اسلام پھیل رہا ہے۔ قبول اسلام کے بعد کوئی دن ایسا نہیں نکلا، یعنی ہر روز غیر مسلم مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرتے، یہاں تک کہ مجھے ہراساں کیا جانے لگا، اور عیسائی لوگ مجھے دھمکی دیتے کہ تم دوزخ میں جاؤ گی، تم نے اسلام کیوں قبول کیا ہے۔ اتنا تعصب ہوگا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ حجاب پہننے کے بعد لوگ میرا چہرہ تو نہیں دیکھتے تھے، مگر گستاخانہ سلوک ضرور کرتے۔ کبھی کبھی تو بہت تنگ آ جاتی اور یہ سمجھتی آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مگر جب دوسروں مسلمانوں سے ملتی تو پتہ چلتا کہ اسلام کی خاطر مشکلات کا سامنا کرنے والی میں پہلی لڑکی نہیں ہوں، میرے علاوہ اور بھی بہت لوگ ہیں۔ مسجد کے ماحول میں سب بھول جاتی اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی کہ مجھے قوت اور صبر عطا فرمائے، کیونکہ ایک ہی بات بار بار ہوتی کہ حجاب کیوں پہنتی ہو، شراب کیوں نہیں پیتی، خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتی۔ اسلام کے بارے میں لوگ عجیب عجیب سوالات کرتے، بحث کرتے، مگر میں اس بحث کے لیے تیار نہیں تھی۔ جب بھی ایسا ہوتا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں سوچنے لگ جاتی، کیونکہ انہوں نے جو مشکلات اور تکالیف اسلام کی خاطر اٹھائیں، وہاں سے مجھے ہمت ہوتی، اسپرٹ ملتی
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचकर मुझे तस्कीन मिलती। वैसे तो मुसलमानों की तादाद अमेरिका में बढ़ रही है, मगर मुखालफत का सामना भी बढ़ रहा है। अगर ये असले की जंग होती तो फैसला हो जाता, मगर जंग जहालत और गलत फहमियों से हो तो मुश्किल हो जाती है। तमाम तर मुखालफत के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया, और 1400 साल बाद भी ये पैगाम ऐसे लगता है जैसे कल की बात हो। और कोई भी झूठ ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता, मगर इस्लाम एक हकीकत है, सच है, हक है, जो क़यामत तक चलता रहेगा। आप खुद सोचें, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे थे, तो इनके पास ना कोई मिसाल थी, ना कोई नमूना, जबकि हमारे सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी मिसाल के लिए मौजूद है। इनका इखलाक, इनकी ज़िंदगी मिसाल के लिए मौजूद है, क्योंकि कुरान मजीद को जब दुनिया में नाजिल किया गया तो ये किताब एक ऐसे इंसान की विसासत से नाजिल की गई जिसकी ज़िंदगी तनकीद और इल्ज़ामात से बालातर थी। मुसलमानों को आज अमेरिका में जितनी भी आजमाइशों का सामना है, इनसे बड़ी आजमाइशों का सामना खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करना पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन मिसाल हैं। हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजार तो सकते हैं, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं। हमें अपनी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजारनी चाहिए, और इसी में दोनों जहानों की कामयाबी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।